ان کو عملی مذاق کرنے کا بڑا شوق تھا، پریکٹیکل جوک، عملی مذاق۔ ایک تو ہوتا ہے نا زبانی کلامی، کوئی لطیفہ سنا دیا، کوئی فقرہ کس دیا۔ ایک ہوتا ہے جیسے اپریل فول کے اندر بنانے میں لوگ عام طور پر عملی طور پر مذاق کرتے ہیں۔ میں ماشاءاللہ اس وقت کوئی اپریل فول کی حمایت نہیں کر رہا، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حضرات مکرم ان کو چونکہ عملی مذاق کرنے کا بہت شوق تھا، اور پھر یہ بھی خیال تھا کہ ہر شخص یہ مذاق سہ نہیں سکتا، تو اب کیا کریں؟ تو انہوں نے اپنے پاس ایک خادم رکھ لیا تھا تنخواہ پہ، جس سے وہ اپنا یہ ذوق پورا کر لیتے، عملی مذاق پورا کر لیتے۔ اب اس غریب کو تو تنخواہ مل رہی ہے، وہ سہ لیتا تھا، برداشت کر لیتا تھا۔ اب ایک دن نواب صاحب کو بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ اللہ نے مجھے اتنا کیا ہے، سب ہر چیز سے نوازا ہے، لیکن میں نے حج نہیں کیا، چلو حج کرنے چلتے ہیں۔ پھر سوچا کہ حج کرنے تو جا رہا ہوں، لیکن وہاں اس سفر میں اگر میں نے کسی کے ساتھ وہ زبان کھجلی مٹانے کے لیے کوئی عملی مذاق کر لیا تو پتہ نہیں کیا ہو، تو اب کیا کروں؟ پھر خیال آیا کرنا کیا ہے، اپنے اس خادم کو ساتھ لے چلو، یہ وہاں پہ اس طرح بھڑاس نکلتی رہے گی۔ اپنے اس خادم کو بلایا، چلو بھئی چلتے ہیں حج کرنے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے حج کتنا مہنگا، اور ایک غریب آدمی، اور خاص طور پر اس وقت آج سے 100-150 سال پہلے، اس وقت تو ایک غریب آدمی آنسو ہی بہا سکتا تھا، تمنائیں کر سکتا تھا، اظہار محبت کر سکتا تھا، جانے کا تصور نہیں تھا۔ جب اس غریب کو پتہ چلا کہ نواب صاحب مجھے اپنے ساتھ حج پہ لے کے جا رہے ہیں، تو اس نے تو وہیں پہ ان کا شکر ادا کیا، پاؤں پکڑے اور ہاتھ جوڑے، جناب یہ آپ کی غریب نوازی ہے، بندہ پروری ہے، آپ بڑے لجپال ہیں، میں ساری زندگی آپ کا احسان نہیں بھولوں گا۔ اب جناب چل پڑے حج کرنے۔ شروع میں نواب صاحب نے سوچا کہ میں حج کرنے جا رہے ہیں تو ذرا تھوڑا سا کنٹرول رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ حج کا ثواب غلط ہو جائے، تو انہوں نے کوئی جوک ووک نہیں کیا۔ اب حج کرنے کے بعد آقا کریم کی بارگاہ میں مدینے میں حاضری کا مرحلہ آیا، تو وہاں پہ بھی انہوں نے ذرا صبر اور حوصلے سے کام لیا کہ بھئی ابھی بھی اب تو آقا کریم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، یہاں تو زیادہ ادب اور احترام کی ضرورت ہے، تو وہاں پر بھی انہوں نے ذرا کنٹرول رکھا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی، اور جس طرح طریقہ ہے وہ 40 نمازیں پڑھنے کو، اور یہ وہ سب کچھ کر آ کے اب وہاں سے رخصت کا مرحلہ آیا، تو اب سوچا کہ بھئی اب تو حج بھی کر لیا، سرکار کی بارگاہ میں حاضری بھی ہو گئی، اب تو واپسی کا سفر ہے، تو چلو اب تو ذرا تھوڑی سی کھجلی مٹا لی جائے۔ تو انہوں نے ترکیب سوچی، ایک پرچی لکھ کے اپنے ہاتھ میں رکھ لی اور اپنے اس خادم کو بلایا۔ ہاں بھئی ماشاءاللہ حج ہو گیا، آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی۔ اس نے کہا صحیح، آپ کا کرم، میں تو زندگی بھر سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہاں حاضری کا، آپ نے مہربانی کی۔ کہا اچھا ٹھیک ہے الحمدللہ، چلو حاضری ہو گئی، تو آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کچھ ملا یہاں سے تمہیں؟ اس نے کہا جی کمال ہے، یہاں سے خالی کون جا سکتا ہے، ضرور ملا ہوگا، یہ کوئی کہنے کی بات ہے۔ اس نے پوچھا نواب نے کہ اچھا کیا ملا؟ اس خادم نے کہا صحیح، میری یہ اوقات اور حیثیت تو نہیں ہے کہ میں سرکار کے کرم کو ناپ سکوں، کیا ملا، لیکن میرا ایمان ہے سرکار کی طرف سے ضرور کرم ہوا ہوگا۔ تو نواب صاحب نے وہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت وہ ہاتھ کھولا اور پرچی بڑھائی، دیکھو بھائی مجھے تو یہ پرچی ملی ہے، میں جاننا چاہتا تھا تمہیں بھی کچھ ملا ہے کہ نہیں۔ اب وہ جو خادم تھا وہ بڑا حیران، یہ پرچی آپ کو آقا کریم کی بارگاہ سے ملی ہے؟ کہا ہاں اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں بار بار تم سے۔ اچھا مجھے دکھائیے ذرا۔ اب ظاہر نواب صاحب نے تو ڈرامہ رچایا ہی اس لیے تھا، وہ پرچی دے دی اس کے ہاتھ میں۔ اب پرچی پر لکھا ہوا ہے کہ نواب فلاں بن فلاں کو جنت کے حصول اور جہنم سے محفوظ رہنے کی ضمانت دی جاتی ہے، کہ جنت ضرور مل جائے گی اور جہنم سے محفوظ رہو گی، یہ تمہیں گارنٹی دی جاتی ہے، ضمانت دی جاتی ہے۔ اب وہ جب اس خادم نے پڑھا، آنکھیں کھل گئی، یہ سرکار کی بارگاہ سے ملا؟ ہاں وہیں سے ملا۔ اچھا، اب وہ اس کی بیچارگی دیکھ کے، اس کی حیرت دیکھ کے، اس کی کشمکش دیکھ کے اب نواب صاحب انجوائے کر رہے ہیں، اپنے پریکٹیکل جوک سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اب وہ اس خادم سے رہا نہیں گیا، اس نے کہا کہ نواب صاحب وہ ہمیں چلنے میں ابھی تھوڑی سی دیر ہے، میں ابھی آیا۔ یہ کہہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ بھاگا مواجہہ شریفہ کی طرف۔ اب نواب صاحب بڑے لطف اٹھا رہے ہیں کہ دیکھو کیسے مضطرب ہے، کیسے بیچارہ ہے، کتنا پریشان ہے، دیکھو میں نے اس کے ساتھ کیا کیا۔
اب ادھر وہ خادم آقا کریم کی بارگاہ میں جاتا ہے مواجہہ شریفہ کے سامنے اور روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، فریاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آقا، وہ مچل مچل کے، وہ سسک سسک کے اور تڑپ تڑپ کے روتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ آقا، کیا اس بارگاہ میں بھی نواب اور غلام کا، خادم کا فرق ہوتا ہے؟ کیا یہاں پر آپ کی عطا بھی سونے چاندی کے ترازو سے ناپ کے دی جاتی ہے؟ یہاں بھی امیر اور غریب کو پہچان کے نوازا جاتا ہے؟ اب وہ اس عالم میں ہے اور اپنی حال دل کہہ رہا ہے، اسی اسنا میں غنودگی سی کیفیت طاری ہوتی ہے اور جب آنکھ کھلتی ہے تو ہاتھ میں پرچی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ جب میں سوچنے لگا کہ ظاہر ہے جو نواب صاحب کا حال ہوا ہوگا سو ہوا ہوگا، وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن میں سوچنے لگا کہ وہ بیچارہ خادم جو پہنچا وہاں، جو ویسے پہنچ بھی نہیں سکتا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تو پہلے بھی جب وہ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوگا، درود و سلام پڑھتا ہوگا اور وہاں پر اپنی محبت کا، عقیدت کا اظہار کرتا ہوگا، تو اس وقت بھی تو وہ آنسو بہاتا ہوگا، اس وقت بھی تو اس کا دل مچلتا ہوگا، اس وقت بھی تو اس کے جذبات کی یہ کیفیت ہوتی ہوگی، لیکن پہلے اس پر اس طرح کرم نہیں ہوا جو اب ہوا ہے۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اس کے دل پہ وہ چوٹ نہیں لگی تھی جو اب لگی تھی۔ اس کے دل پہ وہ چوٹ پہلے نہیں لگی تھی جو اب لگی تھی۔ تو یارو سبق یہ ہے کہ اگر کسی کے دل پہ چوٹ لگی ہو تو اس کی آہ مت لینا۔ اگر دکھی دل کی آہ تم نے لی تو پھر عرش الہی بھی ہل جاتا ہے، پھر بچاؤ کی صورت نہیں بنتی۔ اس لیے غریبوں مظلوموں کی مدد کرتے رہنا، ان کے کام آتے رہنا، ان کی آہ مت لینا۔ مولا جو کہتے ہیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔